بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے نبی اور رسول میں فرق۔ نبی اور رسول قرآنی اصطلاحات ہے۔ نبی اللہ کا منتخب کردہ وہ صاحب کتاب شخص ہوتا تھا کہ جو انسانوں کو وحی بارے آگہی اور اس پر عمل سے امیر ہونے کی بشارت دیتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معہم الکتاب بالحق۔ سورہ بقرہ آیت 213۔ ابتدا میں لوگ امت واحدہ تھے تو اللہ نے مبعوث کیا نبیوں کو بشارت دینے والے اور آگہی دینے والے، اور ان پر کتاب حق یعنی امارت کے ساتھ نازل کی۔ چنانچہ حق کتاب یعنی امیر کرنے والی کتاب کو اب حق کے ساتھ ہی پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ سورہ بقرہ آیت 121۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب یعنی قرآن دیا ہے وہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ یہ قرآن کو ایسے پڑھنا جیسے پڑھنے کا حق کیا ہے؟ وہ ہے قرآن کی جو آیات انسان کو امیر کرنے والی ہیں ان کا ترجمہ غریبانہ کر کے نہ پڑھا جائے۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ پر اپنی آیات حق کے ساتھ تلاوت کی، یہ کہہ کر تِلْکَ آیات اللہ نَتْلُوہَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ۔ سورہ بقرہ آیت 252۔ یہ آیات ہیں اللہ کی جنہیں وہ تم پر حق کے ساتھ پڑھتا ہے۔ بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔ ہمارے ہاں عموماً حق کے معنی سچ کے کیے جاتے ہیں کہ جب سچ کے لیے عربی زبان میں صدق کا لفظ موجود ہے اور سچ بولنے والے کے لیے صادق کا لفظ موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حق کے معنی سچ کے نہیں، اور میں نے جو ان آیات میں حق کے معنی امیر کرنے والی ہر چیز کے کیے ہیں تو آیت ان ظن لا یغنی من الحق شیئا کی روشنی میں کیے ہیں، کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے حق سے ظن انسان کو کچھ غنی یعنی امیر نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ اگر حق کو ظن سے بدل دیا جائے
تو وہ انسان کو کچھ غنی یعنی امیر نہیں کرتا۔ مثلا سلاد بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی حق ہے کہ انسان کو امیر کرتی ہے، لیکن جب حق سلاد بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کو نماز یعنی پرستش سے بدل دیا جائے تو وہ زن یعنی باطل بن جاتی ہے کہ نمازی کو ایک پیسہ بھی کما کر نہیں دیتی۔ چنانچہ یہی نمازی جہاں 5 نمازوں کے پڑھنے میں لگے وقت کی نسبت خود کو غریب کرتے ہیں، وہاں ملا، پیر، مفتی، ذاکر، امام اور مربی وغیرہ کو نماز پڑھانے کے عوض ناجائز تنخواہ دے کر خود کو مزید غریب کرتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ بمانی انکم ٹیکس حق ہے کہ حکومت کو امیر کرتی ہے، لیکن جب حق زکوٰۃ بمانی انکم ٹیکس کو پرائیویٹ سطح پر مستحقین کو دی جانے والی 2.5% یا 5 زکوٰۃ کر دیا گیا تو مسلم پیشہ ور جہاں اب حکومت کو انکم ٹیکس دیتے ہیں، وہاں پرائیویٹ سطح پر 2.5% یا 5 زکوٰۃ بھی مستحقین کو دے کر اس کی نسبت سے خود کو غریب کرتے ہیں۔ اسی طرح ملک کے مالیاتی نظام بمانی انفاق فی سبیل اللہ یعنی تسبیح بمانی انفاق بالزکوٰۃ، انفاق بقرض اللہ، انفاق بالصدقات، انفاق بالعفف اور انفاق بالمیراث کو جب مالا کے دانوں والی پرستشی تسبیح سے بدل دیا گیا تو اس پر عمل پیرا مسلمان جہاں اب خود کو اس تسبیح میں لگے وقت کی نسبت غریب کرتے ہیں، وہاں اپنے ملک کو بھی غریب کرتے ہیں۔ ذرا سوچیے تو صحیح کہ وہ حکمراں اللہ جس نے خود کو، اپنی بادشاہت کو، اپنی کرسی اقتدار کو، قرآن کو، دین کو، ہدایت کو، مسجد الحرام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کائنات کی ہر چیز کو حق کہا ہو کہ وہ انسانوں کو غنی یعنی امیر کرنے میں لگے ہیں، وہ کیا انسانوں کو صلاۃ بمانی نماز اور انفاق فی سبیل اللہ بمانی مالا والی تسبیح اپنی پرستش کے لیے دے گا؟ قطعاً نہیں، کہ وہ خوشامد پسند نہیں بلکہ قانون پسند ہیں۔ تو پھر بچائیں خود کو پرستش فروش مذہبی پیشواؤں کے چنگل سے کہ جنہوں نے قرآنی آیات کے حق مانی یعنی عوام اور ملک کو امیر کرنے والے مانی کرنے کی بجائے باطل مانی یعنی غریب کرنے والے مانی کر دیے ہیں۔ اس طرح یہ سب نکھٹو پرستش فروش مذہبی پیشوا اپنا مالی فائدہ اور کماؤ مسلمانوں اور ملک کا مالی
نقصان کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ جب کتاب حق کے ساتھ عطا کرتا تھا کہ لوگ امیر ہو کر خوشحال زندگی بسر کریں، تو اس مقصد کے حصول کے لیے انہیں پھر حکومت بھی دیتا تھا کہ جس کے متعلق سورہ انعام کی آیات 84 تا 88 میں فرمایا، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق یعنی بیٹا اور یعقوب یعنی پوتا عطا کیا، سب کو ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دی، اور ان سے قبل نوح کو ہدایت دی، اور ابراہیم کی ذریت یعنی اولاد سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی۔ اس طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس صالحین میں سے تھے۔ اسماعیل، یسع، یونس اور لوط، ان سب کو ہم نے علم والوں پر فضیلت دی، اور ان کے آباء و اجداد، اولاد اور بھائیوں میں سے ہم نے انہیں منتخب کیا اور صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت دی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جسے وہ اپنے بندوں میں سے اسے دیتا ہے جو چاہتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکومت اور نبوت دی۔ آیت ہے، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ۔ بہرحال 5 اجزائے ایمان میں صاحب کتاب کو نبی کا رتبہ عطا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ سورہ آل عمران آیت 84۔ اے محمد کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا، اور اس پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوا، نیز اس پر جو موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، اور ہم ان انبیاء کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور یوں ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ ان آیات میں کچھ انبیاء پر کتاب نازل کیے جانے اور کچھ انبیاء کو کتاب دیے جانے کا ذکر ہے۔
میرے علم کے مطابق ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ کسی نبی کو دی گئی کتاب پہلے نبی والی کتاب ہوتی تھی اور نازل کی گئی کتاب ترمیم و اضافہ کے بعد کسی نبی کو اللہ دیتا تھا۔ نبی کے بعد اب آئیے رسول کے تعارف کی طرف۔ نبی کی طرح 5 اجزائے ایمان میں صاحب کتاب کو رسول کا رتبہ عطا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وآتانا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ سورہ بقرہ آیت 285۔ ایمان لایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جو اس کے رب کے پاس سے اس کی طرف نازل ہوا، اور سارے مومن بھی اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ہم رسولوں کے مابین کسی کے ساتھ کوئی فرق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، ہمیں معاشی تحفظ دے اور اس کے لیے ہم تیری طرف پلٹتے ہیں۔ صاحب وحی سے متعلق اہم بات یہ کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کہیں نبی، کہیں رسول اور کہیں نبی رسول دونوں کہا ہے۔ اس سلسلہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش خدمت ہے۔ سورہ فتح کی آیت 29 میں آپ کو رسول بتایا گیا ہے، یہ کہہ کر محمد رسول اللہ۔ سورہ احزاب کی آیت 45 میں آپ کو نبی بتایا گیا ہے، یہ کہہ کر یا ایھا النبی، اور سورہ اعراف کی آیت 158 میں آپ کو رسول اور نبی دونوں بتایا گیا ہے، یہ کہہ کر فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو قرآن نے رسول نبی، اسماعیل علیہ السلام کو رسول نبی، الیاس علیہ السلام کو رسول اور یونس علیہ السلام کو بھی رسول بتایا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نبی کی طرح رسول کا مقصد بھی ابلاغ حق تھا کہ لوگ ہدایت یافتہ ہو کر امیر ہو جائیں۔ چنانچہ سورہ نحل کی آیات 35 تا 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو رسولوں پر کیا ذمہ داری تھی سوائے کھلم کھلا ابلاغ کے؟ بے شک ہم نے ہر امت میں
ایک رسول کو مبعوث کیا جو کہتا اللہ کی عبادت یعنی ملازمت کرو اور طاغوت یعنی باطل حکمراں سے اجتناب کرو۔ تو ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے اللہ سے ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ پائی، اور بعض ایسے تھے جنہوں نے خود پر ضلالت یعنی پرستش مسلط کی۔ تو زمین میں چل پھر کے دیکھو کہ مکذبین کا کیسا انجام ہوا۔ تم تو ان کی ہدایت کے لیے حریص ہو، مگر اللہ اس سے ہدایت نہیں دیتا جو گمراہی یعنی پرستش کرنے پر مصر ہو۔ چنانچہ مددگاروں میں سے ان کا کوئی مددگار نہیں۔ رسولوں کے مبعوث ہونے کا سلسلہ جاری تھا کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے۔ چنانچہ نوع انسانی کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم۔ سورہ النساء آیت 170۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول حق کے ساتھ یعنی امیر کرنے والے قرآن کے ساتھ آیا ہے، تو اپنی خیر یعنی سماجی فائدہ کے لیے اس پر ایمان لاؤ۔ انسان چونکہ ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ پر عمل سے امیر ہوتا ہے، اس لیے قرآن میں موجود ہدایت سے متعلق خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ سورہ یونس آیت 108۔ اے محمد کہہ دو کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق یعنی امیر کرنے والا قرآن آ گیا ہے، تو جو ہدایت یافتہ ہوا اپنے نفس کے لیے ہدایت یافتہ ہوا، اور جو ضلالت یافتہ یعنی پرستش یافتہ ہوا تو بے شک اس کی ضلالت خود اسی پر ہے، میں تمہارا وکیل نہیں۔ خاتم النبیین محمد رسول اللہ سے متعلق اہم بات یہ کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے فرائض نبوت و رسالت کا اجر کسی انسان سے نہیں مانگا تھا، اور اس کا حکم انہیں اللہ نے دیا تھا یہ کہہ کر، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ سورہ شورى آیت 23۔ اے محمد کہہ دو کہ میں اس کے لیے تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا،
خاتم النبیین محمد رسول اللہ سے پہلے آئے انبیاء اور رسولوں نے بھی اپنے فرائض نبوت و رسالت کا اجر کسی انسان سے کبھی نہیں مانگا تھا۔ چنانچہ رسول صالح علیہ السلام سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کی آیات 142 تا 145 میں فرمایا، جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ کا تقوی یعنی اسماء الحسنی بحد بشریت اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے اس کے لیے کوئی اجر نہیں مانگتا کہ میرا اجر علم والوں کے رب کے پاس ہے۔ اور اب تمام رسولوں کے صلات اور انفاق فی سبیل اللہ سے ہدایت یافتہ ہونے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیات 20 اور 21 میں فرمایا، مدینہ سے ایک مرد تیزی سے بھاگتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم، اتباع کرو رسولوں کا، اتباع کرو ان کا جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان آیات سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہے کہ تمام انبیاء اور رسول اپنے فرائض نبوت اور رسالت کا اجر کسی بھی شکل میں لوگوں سے نہیں مانگتے تھے۔ وجہ یہ کہ وہ ہدایت یافتہ تھے، یعنی ہدایت میں موجود صلاحت کو بامانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی سمجھ کر کمائی کرتے تھے، کہ جس سے ایک تو یہ کہ اپنی اور اپنے اہل خانہ کی ضروریات زندگی پوری کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے تھے تاکہ حکومت کے مالیاتی امور احسن طریق سے چلتے رہیں۔ صلاح سے متعلق اہم بات یہ کہ انسان پیشہ ورانہ ڈیوٹی انجام دے کر کمائی اس وقت کرتا ہے کہ جب وہ پہلے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرے، اور پیشہ ور بننے کے لیے انسان کو پھر اسکول، کالج اور یونیورسٹی وغیرہ سے علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ محمد رسول اللہ کے فرائض رسالت میں ایک فرض لوگوں کو پیشہ ور بنانے کے لیے تعلیم دینا ہے، کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ آیت 151۔ ہم نے تم میں خود تمہیں میں سے رسول یعنی محمد ارسال کیا ہے، جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ یعنی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے،
اور کتاب کا اور حکمت کا علم دیتا ہے، اور وہ علم بھی دیتا ہے جسے تم نہیں جانتے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے تعلیمی اداروں میں داخلہ لیتے ہو۔ تو یہاں پر اس سوال کا جواب بھی مل گیا کہ کیوں ملا، پیر، مفتی، ذاکر، امام، ملنگ، درویش، ابدال اور غوث وغیرہ لوگوں سے چندے، نذرانے اور چڑھاوے وغیرہ وصول کر کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں بلکہ پرستش یافتہ ہوتے ہیں، کہ قرآن کی صلاۃ بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کو نماز سمجھ کر پڑھتے پڑھاتے ہیں، کہ جو انہیں ایک پیسہ بھی کما کر نہیں دیتی، کہ پھر انفاق فی سبیل اللہ کر کے اپنے ملک کی ترقی میں حصہ لیتے۔ جہاں تک ہدایت یافتہ رسول کا ہدایت یافتہ نبی سے بنیادی فرق کا تعلق ہے، تو رسول کسی قوم کے کلی طور پر ہدایت یافتہ ہونے میں حائل سیاسی، سماجی، معاشی، عدالتی اور اخلاقی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے انقلابی جدوجہد کرتا تھا، اور اس سلسلہ میں نبیوں کو اللہ کا حکم تھا کہ اپنے پاس آئے رسول کی مدد کریں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں نبیوں سے ہوئے معاہدہ سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 81 میں فرمایا، اور جب اللہ نے نبیوں سے معاہدہ کیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے دوں، پھر تمہارے پاس رسول آئے تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے، تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم نے اس کا اقرار کیا اور اس پر میرا معاہدہ مضبوطی سے تھاما؟ تو انہوں نے جواب دیا، اقرار کیا ہم نے۔ اللہ نے فرمایا، تو گواہ ہو جاؤ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ چنانچہ جب کسی قوم نے اپنے رسول کا کہا نہ مانا، تو اس پر عذاب الہی آ گیا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ اس سلسلہ میں قرآن نے رسول نوح علیہ السلام، رسول ہود علیہ السلام، رسول صالح علیہ السلام، رسول شعیب علیہ السلام، رسول موسیٰ علیہ السلام اور رسول لوط علیہ السلام کی قوموں کی مثالیں دی ہیں۔ رسول نوح علیہ السلام کی قوم پر آئے عذاب الہی سے متعلق قرآن نے سورہ اعراف کی آیات 59 تا 64 میں فرمایا، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت یعنی ملازمت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، بے شک میں تم پر عظیم دن کے عذاب سے خائف ہوں۔ اس کی قوم کے ملائی یعنی درباری بولے، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی
یعنی پرستش میں دیکھتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، میرا ضلالت یعنی پرستش سے کچھ تعلق نہیں، میں تو علم والوں کے رب کے پاس سے رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کی رسالت کا ابلاغ کرتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اپنے اللہ کے پاس سے وہ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور کیا تمہیں اس سے تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر آیا ہے، تم میں سے ایک مرد کی معرفت جو تمہیں آگہی دیتا ہے کہ تم تقوی یعنی اسماء الحسنی بحد بشریت اختیار کرو تاکہ تم پر رحم ہو۔ تو انہوں نے نوح کو جھوٹا کہا، تو ہم نے نجات دی نوح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور غرق کر دیا ان لوگوں کو جو ہماری آیات کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے، بے شک وہ اندھی قوم تھی۔ اور اب رسول ہود علیہ السلام کی قوم پر آئے عذاب الہی سے متعلق قرآن نے سورہ اعراف کی آیات 65 تا 72 میں فرمایا، عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، جس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت یعنی ملازمت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، تو کیا تم تقوی یعنی اسماء الحسنی بحد بشریت اختیار کرو گے؟ اس کی قوم کے کافر ملائی یعنی درباری بولے، بے شک تم ہمیں بیوقوف نظر آتے ہو، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں خیال کرتے ہیں۔ ہود نے کہا، اے میری قوم، میرا بیوقوفی سے کیا تعلق، میں تو علم والوں کے رب کے پاس سے رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کی رسالت کا ابلاغ کرتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تمہیں اس سے تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر آیا ہے، تم میں سے ایک مرد پر کہ تمہیں آگہی دیتا ہے؟ یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا اور تمہیں خوب تنومند کیا، تو ذکر کرو اللہ کا تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بولے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اللہ واحد کی عبادت کریں اور چھوڑ دیں انہیں جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے؟ تو لاؤ وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دی تھی، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ ہود بولا، تو سمجھ لو تم پر تمہارے رب کے پاس سے گندگی اور غضب پڑ گیا۔ کیا مجھ سے ان ناموں کے بارے جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، کہ جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی عذاب کا انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ تو ہم نے ہود اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا،
اور ان کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے اور وہ مومن نہ تھے۔ اور اب رسول صالح علیہ السلام کی قوم پر آئے عذاب الہی سے متعلق قرآن نے سورہ اعراف کی آیات 75 تا 78 میں فرمایا، صالح کی قوم کے متکبر ملائی یعنی درباری اپنے میں سے ایمان لائے کمزور طبقہ سے بولے، کیا تم سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کے پاس سے رسول ہے؟ جواب دیا، ہاں، بے شک وہ جو وحی دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس سے مومن ہیں۔ اس پر متکبر ملائی یعنی درباری بولے، بے شک جس وحی پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے منع کرنے کے باوجود اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اس طرح اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی اور بولے، اے صالح، ہم پر لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا تھا، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو۔ چنانچہ زلزلہ نے انہیں آ پکڑا اور صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں اوندھے منہ۔ اور اب رسول شعیب علیہ السلام کی قوم پر آئے عذاب الہی سے متعلق قرآن نے سورہ اعراف کی آیات 85 تا 93 میں فرمایا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت یعنی ملازمت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، یقیناً تمہارے رب کے پاس سے بینہ آ چکی ہے، تو ناپ اور تول پورا کرو اور گاہکوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور بعد اصلاح کے زمین میں فساد یعنی معاشی بگاڑ پیدا نہ کرو، اسی میں تمہارے لیے خیر یعنی سماجی فائدہ ہے اگر تم مومن ہو۔ اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہگیروں کو دھمکاؤ اور ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے روکو، اور اس طرح اس میں ٹیڑھ پیدا کرنے کے درپے ہو۔ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، اور دیکھو کیسا ہوا انجام فسادیوں یعنی ملک میں معاشی بگاڑ پیدا کرنے والوں کا۔ اور اگر تم میں ایک گروہ میری رسالت پر ایمان لاتا ہے اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لاتا تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے مابین حکم کرے، اور اللہ سب حاکموں سے خیر یعنی سماجی فائدہ دینے والا حاکم ہے۔ اس پر اس کی قوم کے متکبر ملائی یعنی درباری بولے، اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ایمان والے ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، یا تم ہماری ملت میں آ جاؤ۔ شعیب نے کہا، کیا زبردستی، اگرچہ ہمیں اس سے کراہت ہو، ہم اللہ پر جھوٹ گڑھیں گے
اگر تمہاری ملت میں آ جائیں، بعد اس کے کہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے شان شایان نہیں کہ تمہاری ملت میں آ جائیں، مگر یہ کہ اللہ چاہے، جو ہمارا رب ہے، اور ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کر، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں خیر ہے۔ اور اس کی قوم میں سے کافر ملائی یعنی درباری بولے، اگر تم نے شعیب کا اتباع کیا تو بے شک خسارے میں رہو گے۔ تو زلزلہ نے انہیں آ پکڑا، اور صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں اوندے منہ۔ وہ جنہوں نے شعیب کو جھوٹا کہا، وہ ایسے مٹے گویا اپنے گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھوٹا کہا، وہی خسارے میں پڑ گئے۔ تو شعیب ان سے منہ موڑ کر بستی سے چل دیا، یہ کہہ کر کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت کا ابلاغ کر دیا، اور اس طرح تم سے خیر خواہی کی، تو کیوں کر میں ایسی قوم پر افسوس کروں جو کافر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون اور اس کے ملائی یعنی درباریوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا کہ جن پر آئے عذاب الہی سے متعلق قرآن نے سورہ زخرف کی آیات 46 تا 56 میں فرمایا، بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ فرعون اور اس کے ملائی یعنی درباریوں کی طرف بھیجا۔ موسیٰ نے کہا، بے شک میں علم والوں کے رب کا رسول ہوں۔ پس جب موسیٰ نے ہماری آیات ان کے سامنے پیش کیں تو وہ ان پر ہنسنے لگے، اور جو آیت ہم نے انہیں دکھائی وہ پہلے سے بڑھ کر تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا تاکہ ہماری طرف رجوع کریں۔ بولے، اے ساحر، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر اس عہد کے سبب جو تیرا رب کے پاس ہے، بے شک ہم پھر ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ مگر جوں ہی ہم ان پر سے عذاب کو ہٹا دیتے تو وہ اپنی بات سے پھر جاتے۔ فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا، اے میری قوم، کیا مصر کا ملک میرا نہیں ہے، اور یہ نہریں بھی جو میرے نیچے سے بہتی ہیں؟ کیا تمہیں یہ سب نظر نہیں آتا؟ کیا میں موسیٰ سے خیر یعنی سماجی فائدہ دینے والا نہیں ہوں جو حقیر ہے، اور واضح طور پر اپنی بات بھی بیان نہیں کر سکتا؟ تو کیوں نہ اس پر اتارے گئے سونے کے کنگن یا اس کے ساتھ آئے ملائکہ رہنے کے لیے؟ غرض یہ کہ فرعون نے جب اپنی قوم کی مت مار دی تو وہ اس کی اطاعت کرنے لگ گئی۔ بے شک وہ فاسق قوم تھی۔
بس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے اپنا انتقام لیا اور انہیں اکٹھے غرق کر دیا، تو ہم نے انہیں بعد میں آنے والوں کے لیے داستان اور مثال یعنی نشان عبرت بنا دیا۔ لوط علیہ السلام کو اللہ نے اپنا رسول بتایا ہے یہ کہہ کر وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ، چنانچہ ان کی قوم پر آئے عذاب الہی سے متعلق قرآن نے سورہ نمل کی آیات 54 تا 58 میں فرمایا، لوط نے جب اپنی قوم سے کہا کیوں تم بصیرت رکھتے ہوئے بھی فحاشی کا ارتکاب کرتے ہو؟ کیوں تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت رانی کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ بلکہ تم تو جاہل قوم ہو۔ تو اس کی قوم کے پاس کچھ جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ بولے، آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ تو ہم نے لوط کو اور اس کے گھر والوں کو اس عذاب سے نجات دی سوائے اس کی عورت یعنی بیوی کے، بے شک ہم نے اس کا پیچھے رہنے والوں میں سے مقدر کر دیا، اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش برسائی جو آگہی دیے جانے والوں کے لیے بری بارش تھی۔ اور اب مجرم قوم کے مقابل اپنے رسولوں کی مدد کرنے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَاتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، سورہ صافات آیات 171 تا 173۔ یقیناً یہ بات ہمارے بندوں کے لیے جو رسول تھے طے تھی کہ بے شک ان کی مدد کی جائے گی، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب آئے گا۔ اور اب مجرم قوم پر اپنے رسولوں سمیت غالب آنے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کتب اللہ لا اغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، سورہ مجادلہ آیت 21۔ اللہ نے لکھ دیا تھا کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، بے شک اللہ قوی اور عزیز ہے۔ چنانچہ انقلابی جدوجہد کرنے پر اپنے رسولوں پر سلام بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سورہ صافات آیت 181، اور سلام ہو رسولوں پر۔ نبی اور رسول میں جو مزید فرق ہے اس کا مطالعہ آپ خود قرآن سے کر لیں۔ اور اب آخری بات یہ کہ ختم النبیین محمد رسول اللہ
قیامت تک کے لیے نبی اور رسول ہیں۔ ان کے بعد اگر کوئی شخص اپنے نبی یا رسول کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ پرلے درجے کا جھوٹا انسان ہے کہ جس سے ہر مسلمان کو بچنا ہوگا۔ شکریہ۔